ہم پڑھ لیتے ہیں. کل پرسوں ہم نے کہا تھا فروض مقدرہ، تو یہ جو حصے اللہ نے مقرر کی ہیں قرآن مجید میں، یہ علم میراث ہے. تو آج ہم اسی کو پڑھ لیتے ہیں. بہرحال میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی کہ ہم اس کو گروپ کال میں پڑھیں گے، لیکن شاید آپ میں سے اس ٹائم کوئی آن لائن نہیں ہے، یا بہرحال جو بھی ہے چلو میں ویسے پڑھا دیتا ہوں. پھر بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، یا کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ پوچھ لے، ٹھیک ہے. تو ہم نے پڑھا تھا فروض مقدرہ کی پھر دو قسمیں ہیں. اول ہے نصف، ربع، ثمن، اور دوم ہے ثلثان، ثلث اور سدس. نصف کا مطلب ہے جس طرح 1/2. ربع کا مطلب ہے 1/4، یعنی کہ 4 میں سے 1 ہے، اور دوسرا یہ ثمن ہے، یعنی 1/8 جس کو 8واں کہتے ہیں، اور یہ ہے 8 میں سے 1، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا صنف ہے ثلثان. ثلثان کا مطلب ہے یعنی 2/3. کتنا؟ 2/3، یعنی 3 میں سے 2، جس کو ہم لکھتے ہیں 2/3. اور اس کے بعد ہے ثلث. ثلث کا مطلب ہے 1/3، جس کو ہم 3 میں سے 1، جس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1/3. اور اس کے بعد ہے سدس، یعنی چھٹا، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 میں سے 1، اس کو ہم اس طرح لکھیں 1/6 لکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب یہ فروض مقدرہ کی دو قسمیں، پہلے میں نصف 1/2، دوسرا ہے ربع 1/4، تیسرا ہے ثمن یعنی 8واں 1/8، اور دوسری قسم میں ہے ثلثان یعنی 2/3، اس کو ہم 2/3، اور ثلث مطلب 1/3 1/3، اور سدس مثال چھٹا، یہ اس کو ہم 6 میں سے 1/6 لکھیں گے. اب عدد کی تعریف کریں. عدد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کی عدد کی تعریف کیا ہے. عدد کی کیا تعریف ہے علم میراث میں، یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، ہر ایک نے لکھے کہ عدد کی تعریف کیا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدد کی تعریف وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. علم میراث میں جو عدد ہے وہ الگ ہے. عدد تو ویسے جس کی گنتی ہو، یا عام طور میں علم حساب میں، علم ریاض میتھمیٹکس میں کچھ اس کا تعریف جو ہے نا وہ الگ ہے. وہاں پر ایک کو عدد شمار کیا جاتا ہے، لیکن علم میراث میں ایک عدد نہیں ہوتا. عدد یہاں سے شروع ہوتا ہے 2 سے، یعنی یہ ایک جو ہے نا یہ آدھا ہے، یہ نصف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آدھا ہے، یہ عدد نہیں ہے. عدد کی تعریف یہ ہے نصف و مجموع الحاشیتین المتقابلین، یعنی جو حاشیتین، جو دو سائڈ، حاشیہ سائڈ کو کہا جاتا ہے. یہ نصف و مجموع الحاشیتین المتقابلین، یعنی جو حاشیتین ہیں ان کی مجموعی کا جو آدھا ہوگا اس کو عدد وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک عدد نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کے جو حاشیتین ہیں اطراف پر، یعنی اوپر اور نیچے، اوپر تو عدد ہے لیکن نیچے ایک کے نیچے عدد نہیں ہے، کیونکہ ایک کے نیچے صفر آتا ہے، لہٰذا صفر تو عدد نہیں ہے. اور تو پھر اگر ہم صفر لکھیں گے اور درمیان میں 1 اور اس کے اوپر 2 آئے گا، تو 2 اور صفر کو جمع تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ 2 صفر تو عدد نہیں ہے، لہذا یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اس کا جو آدھا آئے گا وہ تو پھر عدد ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر وہ تو پھر آدھا ہوگا، تو آدھا تو عدد نہیں ہے، لہذا ایک کو عدد شمار نہیں کیا جا سکتا. جو دوسرا ہے، مثال 2 ہے تو 2 عدد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کو آپ درمیان میں کر دو، 2 کے اوپر 3 ہے اور 2 کے نیچے 1 ہے. اب آپ 2 کے اوپر جو 3 ہے اور 2 کے نیچے یعنی اس سے پہلے مثال کے وہ 1 ہے، تو آپ 3 اور 1 کو جمع کرو تو یہ 4 ہو گیا. 4 کو پھر آدھا کرو تو وہی 2 آئے گا جو درمیان میں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کا آدھا اتنا ہی آئے گا جتنا کہ وہ درمیان میں ہے تو وہ عدد ہوگا، ورنہ تو وہ عدد نہیں ہوگا. یا مثال میں کہہ دو 3 عدد ہے، اس لیے کہ 3 کے اوپر نیچے جو اعداد ہیں اس کو اگر ہم جمع کر دیں اور پھر اس کو آدھا کریں تو وہی 3 آئے گا. مثال 3 کے اوپر 4 ہے اور 3 کے نیچے کیا ہے؟ 2 ہے، تو 4 اور 2 کو جمع کر تو یہ 6 ہوا، 6 کو پھر آدھا کر تو وہی 3 آئے گا. تو مطلب 3 عدد ہے. تو ایک اس لیے عدد نہیں ہے کیونکہ ایک کے اوپر جو ہے وہ تو 2 ہے، اور ایک کے نیچے مثال پہلے جو آتا ہے وہ صفر ہے، اس کو تو ہم آپس میں جمع نہیں کر سکتے، تو لہذا وہ عدد وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے عدد کی تعریف ہو وہ آپ کو میں نے بتا دیا. اس میں کوئی بھی کنفیوژن تو مجھے بتا دے. تو یہ آج عدد کی تعریف ہو اور فروض مقدرہ کی جو 2 قسمیں، اول نصف ہے، ربع، ثمن، اور یہ میں نے بتا دیا. اصحاب فرائض یہ سے ہم کل پڑھیں گے. اور پھر بھی مجھے بتا دیو عدد کی تعریف آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دے کہ سر ہمیں یہ اس کی تعریف سمجھ نہ آئی، یا آپ دوبارہ سمجھا دیں.
تو پھر میں آپ کو دوبارہ بھی وہ سمجھا دوں گا. یہ علم میراث میں نے آپ کو اس لیے بولا تھا کہ علم میراث میں ہم آن لائن اس طرح کلاس لیں گے، گروپ کال جو واٹس ایپ پر آڈیو کال ہوتا ہے، آپ ہر ایک نے اپنے علم میراث کو وہاں دیکھنا ہے پی ڈی ایف میں جو میں نے سینڈ کیا ہے. جس کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، جس کے پاس نہ ہو تو وہ بے شک مجھے بتائے، میں وہ سینڈ کر دوں گا. علم میراث میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے یہ. تو پھر اس میں سوال جواب بھی ہوگا کیونکہ میتھ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس میں جب سوال جواب ہوگا تو اس میں صحیح طریقے سے وہ سمجھو وہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کافی ہے آج.